اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کر 60 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں تک کی گفتگو کے جو بنیادی نکات عیسائیوں کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی جو وفد نجران آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ مسیحت کی الوہیت، یعنی اس کا خدا ہونا یا خدائی میں حصہ دار ہونا، شریک ہونا، ان کا جس وجود کی یا جس بنا پر وہ ان کے اندر وجود میں آیا تھا، وہ جو بھی بنیاد تھیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں تھی۔ وہ ظاہر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحتوں کے تحت مناسب سمجھا کہ غیر معمولی صورت میں پیدا کرے، بغیر باپ کے پیدا کرے اور ایسے معجزات عطا کرے جو اس وقت کے انسانوں کے اندر وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور جو نبوت کے صریح علامت تھی جو، اور منکرین حق کو اسے صلیب پر نہ چڑھانے دیا بلکہ اس کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ ظاہر مالک کو اختیار ہے اپنے بندوں کو جس طرح چاہے نوازے۔ دوسری اہم بات جو سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ مسیح جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے وہ وہی چیز ہے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں دعوت دینے میں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف بندوں کو بلا رہے ہیں۔ تیسری بات اور بنیادی نقطہ اس تقریر کا یہ کہ مسیح کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کا مذہب بھی اسلام تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار ساتھیوں کا ہے اور جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ بعد میں عیسائیت ان کے مذہب پر قائم بھی نہ رہی، اس تعلیم کو بھی بھلا دیا اور اس کے اندر نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لیں اور اس مذہب کی پیروی انہوں نے بالکل چھوڑ دی۔ تو یہ باتیں تھیں جس کا تذکرہ اس پوری تقریر میں ہوا، اور اس عیسائی وفد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کو رکھا۔ آج اس کے جو آخری آیات ہیں ان کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وہ اسی کا تسلسل ہے کہ انہوں نے تدبیریں چلنا شروع کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ ہو جائے، اور روم کے بادشاہ سے ان کو پھانسی کی سزا دلوائی۔ تو یعنی ان کے مقابلے میں اللہ نے تدبیر چلی، اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات کی پیروی کرنے والے ان کے اوپر بالادست رہیں گے، غالب رہیں گے جو ان تعلیمات کے مخالف ہیں۔ لیکن آج کے معاشرے میں ایسا بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ ملک کے میں اور دنیا کے اوپر ان لوگوں کی حکمرانی ہے
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہیں۔ وجہ جو اس کے سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں ایسی قوم یا ایسا گروہ بھی نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حقیقت میں پیروی کرتا ہو۔ لوگوں نے جزیات کی پیروی کی ہے۔ ہر گروہ کے بعد اسلام کے ایک یا دو پوائنٹ ہیں جسے کہ وہ لے کر چل رہا ہے، اور اپنی روزی روٹی کے لیے ایسے مسائل میں عوام کو الجھایا ہوا ہے جن کا اسلام سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور مسلمانوں کو گروہوں میں اور طبقات میں تقسیم کر دیا ہے، جس سے مسلمان چاہ جائے کہ وہ کفر کے خلاف طاقت کھڑی کرتے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہیں۔ آگے فرمایا، پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں کے بھی پیدا کیا ہے، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، صرف مٹی کا ایک پتلا بنایا اور اس میں روح بھر دی اور آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس کو جیسے چاہے بنا دیتا ہے، اس کے لیے ذرائع اور وسائل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے چیزیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سامنے رکھ کر کسی شک شبہ یا کسی گمراہی میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، اور وہ مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی بات کو سنیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔